پوری دنیا میں کل 2 جگہ پہ عید نماز پڑھنے پر پابندی تھی. ایک تھی مسجد اقصی قبلہ اول، وہاں پہ اسرائیل نے پابندی لگائی تھی کہ مسلمان عید نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہاں پہ مکمل طور پر وہاں پہ فورس تعینات تھی، اور کسی نے اگر اس طرف جانے کی کوشش کی تو پکڑ کر مارا گیا، پیٹا گیا. یہ تھی ایک پہلا اسرائیل میں. دوسرا پاکستان میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کے نماز عید پڑھنے پر پابندی تھی اور نماز عید نہیں پڑھنے دی گئی. شاہ محمود قریشی صاحب نے رجوع بھی کیا، ان کو بھی اجازت نہیں ملی. عمران خان صاحب کو بھی اجازت نہیں ملی. بشرا بی بی کو اجازت نہیں ملی. باقی رہنماؤں کو بھی اجازت نہیں ملی. فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ملی. اور یہ تو ہے ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ انتقام ہے اور غصہ ہے اور بغض ہے، جس کی وجہ. دوسری جانب ایمان مزاری صاحبہ، انہیں عدالت نے سزا سنائی، ان کے شوہر کو. وہ بھی ایک بے بنیاد فرسودہ مقدمہ ہے. ان کو سزائیں سنائی ہیں. ان کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، انتظار کروایا گیا اور پہلے کہا گیا کہ آپ آ جائیں، آپ کی ملاقات ہے، لیکن اس کے بعد کہا گیا ملاقات نہیں ہو سکتی. ان کو بھی واپس لوٹا دیا گیا. اسی طریقے سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور بہت ساری بلوچ خواتین و حضرات جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں اور ان کی بھی ملاقاتیں نہیں ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین نے وہاں پہ احتجاج کیا، ان کے فیملی ممبرز نے احتجاج کیا. وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے لاپتہ افراد جو ہیں ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں، ان کو بازیاب کروایا جائے، ان کو ہمارے بتایا جائے، اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ہمیں بتا دیا جائے کہ وہ مر گئے ہیں، تاکہ ہم تھوڑا سا غموں سے سمجھوتا کر لیں. لیکن یہ سب کچھ ہم نے دیکھا جی کہ عید کے دن یہ سارے کے سارے مظالم جو ہیں وہ سامنے نظر آئے. یہ حکمرانوں کا وتیرہ ہے، اور اس خاص طور پہ موجودہ رجیم جو ہے، اور خاص طور پہ جناب جنرل صاحب عاصم منیر صاحب، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو خوف خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، واللہ عالم. اور میں تو ڈرتا ہوں کہ جب اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا. اس دوران سب سے جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، سابق صدر ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت پر عید کی نماز پابندی نے ثابت کر دیا ہے کہ مریم نواز کی سوچ برطانوی استعمار اور آج کے دور کے اسرائیل سے الگ نہیں ہے. 1916 میں ظالم انگریزوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو جلا وطنی کی سزا دی اور 4 سال مالٹا کی جیل میں قید رکھا، اور عید کی نماز پر پابندی لگائے رکھی تاکہ ان کا عزم توڑ سکیں. مولانا سید حسین احمد مدنی اپنی کتاب اسیر مالٹا میں لکھتے ہیں کہ شیخ الہند پابندی کے باوجود عید کے دن غسل کر کے صاف لباس پہن کر تیار ہو جاتے اور فرماتے میں اللہ کے حضور سچا رہنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے حضور سچا رہنا چاہتا ہوں، میں تیار تھا، اب یہ جابر روکیں تو اللہ ان سے نمٹے گا. کل مسجد اقصی میں بھی اسرائیلی فوج نے یہی کام کیا اور انہیں نماز پڑھنے نہیں دی گئی. تو یہ ہے صورتحال ہمارے حکمرانوں کی. اور ہمارے جو حکمران ہیں خاص طور پہ وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا پھر ہمارے جنرل صاحب ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور شاہ صاحب بھی کہلاتے ہیں. سید عاصم منیر شاہ صاحب ان کا نام ہے، حافظ قرآن ہے، اور قرآن مجید کو سمجھتے بھی ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں. لیکن اس معاملے میں وہ بالکل ان کا یہ چیپٹر جو ہے وہ بالکل اس طرف نہیں آتے کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، انصاف کے بارے میں، انتقام کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جی ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے اور ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے. تو آگے بڑھتے ہیں. عید کے دن ایک اور کام کیا گیا، اور قوم کے لیے عید کا جو تحفہ تھا وہ حکومت نے مٹی کا تیل جو ہے 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، اور قیمت ہو گئی اب 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر. اور یہ غریب آدمی کا استعمال ہے جی. تیل کے مٹی کا چولہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لائے جاتے ہیں، تو غریب آدمی استعمال کرتے، کم سے کم تنخواہ والے، جن کے ہاں گیس نہیں ہوتا، جو یہاں تک کہ لکڑیاں بھی افورڈ نہیں کر سکتے، لکڑیاں پہ جو ملتی نہیں ہیں، تو ان کے لیے لیکن یہ ان کا تحفہ دیا گیا ہے. اور 428 روپے، اور ایک ماہ کے اندر
مٹی کے تیل کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے، یعنی 100% سے بھی زیادہ کر دی گئی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ اور پھر 2 وزراء آئے اور انہوں نے تاڑ صاحب اینڈ کمپنی وہ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس ڈالی، اور پریس کانفرنس میں خوشخبری دی کہ عید کے موقع پہ ہم جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے، جبکہ آلریڈی وہ قیمتیں بڑھا کر آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اور وہ آلریڈی 321 اور 330 روپے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ہیں۔ تو دوسری جانب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے عللے تللے کم نہیں ہو رہے حکمرانوں کے، اور وہ ہے حکومت پاکستان کے پاس اس وقت ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے پاس اس وقت 85,500 گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑیوں میں سالانہ 114 ارب روپے کا پٹرول اور ڈیزل ڈالا جاتا ہے، جبکہ حکومت برطانیہ کے پاس صرف 86 گاڑیاں ہیں، یعنی 86 گاڑیاں حکومت کی جو حکومت کے زیر استعمال ہیں، اور ان میں سرکاری پٹرول ڈلتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ان گاڑیوں کی تعداد ہے 85,500، اور ان لمیٹڈ جو ہے اس میں ہے جی، وہ بظاہر ہوتا ہے 300 لیٹر، 600 لیٹر، 500 لیٹر مہینے کا، لیکن ان لمیٹڈ ہوتا ہے، اور ایک افسر کے پاس جو ہے وہ 8-8، 5-5، 7-7 گاڑیاں ہیں۔ اور یہی کچھ ہماری اشرافیہ ہے، خواہ وہ ملٹری اشرافیہ ہے، خواہ وہ سول اشرافیہ ہے، خواہ وہ سیاستدان ہیں، سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، اور اتنا ہی 114 ارب روپیہ ہے بنتا ہے، تو اتنا ہی کم و بیش جو ہے 114 ارب روپیہ ہی بڑھایا گیا ہے یہ جو اسرائیل ایران امریکہ جنگ چھڑی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو بہرحال دوسری جانب ایک اور اچھی خبر، اور وہ بھی بامر مجبوری، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے فیملی ممبرز کی تو ملاقات ان سے نہیں کروائی گئی، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور آج سرکاری ذرائع کے مطابق، جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات کروائی گئی ہے فون پہ، اور یہ ٹیلی فون کال جو ہے 25 سے 30 منٹ بتائی گئی ہے، اور ابھی تک جیل حکام کی طرف سے ذرائع سے یہ خبر دی گئی ہے، اور ابھی تک اس وقت تک جب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، ابھی میں نے ریسنٹ چیک کیا تو علیمہ خان صاحبہ یا عمران خان صاحب کے بیٹوں نے ابھی تک اس بارے میں کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں کیا اور کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ بہرحال اس کا انتظار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبروں کی طرف، اور وہ خبریں ہیں اسرائیل ایران امریکہ جنگ کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک جو بتایا جا رہا تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آبنائے ہرمز جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور تیل کی قیمتیں جا سکتی ہیں 180 اور $200 فی بیرل تک، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو دنیا کی جو معیشت ہے بڑے ملکوں کی، یورپ، مغربی ممالک تمام کے تمام بہت شدید متاثر ہوں گے، اور اب بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ میں بھی اس وقت برطانیہ میں ہوں تو یہاں پہ بھی ریٹ کافی بڑھ چکے ہیں، اور پچھلے 3 دن کے اندر جب سے یہ جنگ چھڑی ہے اس وقت سے اب تک ریٹ مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک کا بڑھ رہی ہیں، دوسرا انرجی کرائسس پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ گھٹنے ٹیک دی ہیں جناب صدر ٹرمپ صاحب نے، اور انہوں نے ایران کو تیل فروخت کرنے کی اور ایران سے تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ اجازت دی ہے جی انہوں نے، فی الحال وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اب شاید کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے، اور بیچ بچاؤ کا راستہ تلاش کر کے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر خزانہ امریکی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اسی معاملے میں، اور انہوں نے سب سے پہلے تو ایران کو عالمی دہشت گرد کہا اور دہشت گردوں کا سانپ کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے آپریشن ایپک فیوری کے ذریعے ہم اس نازک جنگ کو توقع سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے جیت رہے ہیں۔ یہاں سے بات وہ شروع کرتے ہیں، یہ اٹھان دیکھتے جائیے، اور جیت رہے ہیں عالمی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ایران کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ٹرمپ انتظامیہ دنیا میں توانائی کے بہاؤ کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور عالمی سپلائی کو مضبوط بنانے اور مارکیٹ کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کی اقتصادی اور فوجی طاقت کا استعمال جاری رکھے گا۔ یہاں تک تو انہوں نے دھمکی شمکی تڑیاں شڑیاں لگا دیں، لیکن اگلی بات جو ہے وہ ذرا سنیے۔
انہوں نے کہا جی کہ آج محکمہ خزانہ اس وقت سمندر میں پھنسے ہوئے ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دینے کے لیے ایک قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر رہا ہے، اور اس وقت چین کی جانب سے منظور شدہ ایرانی تیل سستے داموں ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے لیے اس موجودہ سپلائی کو عارضی طور پر کھول کر امریکہ تیزی سے تقریباً 140 ملین بیرل تیل عالمی منڈی میں ڈلائے گا، اور جس سے دنیا بھر میں توانائی کی مقدار میں اضافہ ہوگا، اور ایران کی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ عارضی دباؤ، سپلائی پر عارضی دباؤ کو دور کیا جائے گا۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم آپریشن ایپک فیوری کو جاری رکھیں گے، قیمتیں کم رکھنے کے لیے تہران کے خلاف ایرانی بیرل جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ تیل جو ہے ایران کو بیچنے کی اجازت دے دی اور دوسرے ملکوں کو خریدنے کی اجازت دے دی۔ کافی عرصے سے ایران پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور یہ پابندی ہٹانا پڑی، اور تقریباً 3 ہفتے 22 دن مکمل ہو چکے ہیں اس جنگ کو، تو 22ویں دن یہ کام کرنا پڑا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ عارضی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی اب تک ٹرمپ انتظامیہ 440 ملین اضافی بیرل تیل عالمی منڈی میں لانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس سے ایران کی آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے گا۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔